الحمد للہ والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توکل کے بارے میں، اور توکل کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہمارے ساتھ ہے اسباب کو اختیار کرنا۔ اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب سے فائدہ اٹھانا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ توکل کرتے ہوئے اپنے آپ کو آپ اور میں اسباب سے کتنا دل لگاتے ہیں، اس اسباب سے کتنا جڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم جس کو ہم کہیں گے توکل اغترار۔ توکل اغترار یعنی ایسی حالت آپ کی اور میری ہو جائے، بندہ ایسی موڑ پہ پہنچ جائے جہاں اس کے لیے کوئی حل، کوئی راستہ نہ نکلے سوائے اللہ تعالی پر بھروسے کے۔ حالت ایسی ہو، سارے اسباب ختم ہو جائیں اور زمین اس کے لیے تنگ ہونے لگے، اور اس کی سمجھ میں آ جائے کہ اس مصیبت سے نکالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی ہی اس کو اس مصیبت سے پار کرا سکتا ہے۔ تو یہ توکل اغترار ہے، جہاں سارے اسباب جواب دینے لگیں، کوئی سبب نہ ہو۔ ایک دوسری چیز، جیسے ہم پہلی بات ہم مثال سے سمجھائیں، کچھ لوگ ہیں جو کشتی میں جا رہے ہیں، شپ میں جا رہے ہیں، اور جہاں کوئی سبب نہیں ہے، اگر آج کل کا زمانہ ہے تو انجن خراب ہو چکا ہے اور ایندھن ختم ہو چکا ہے، اور پھر سمندر تلاطم مارتا ہوا سمندر ہے، کشتی ہے۔ اب اس کشتی کو ساحل سے لگانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ وہ زمانہ ہوتا تھا جب بادبانی کشتیاں چلتی تھیں اور ہواؤں کے زور پر پتہ نہیں کدھر سے کدھر ہو جاتی تھیں۔ تو یہ توکل اغترار ہے جب آدمی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ ایک دوسری چیز توکل اختیار ہے۔ توکل اختیار آپشنل، یعنی آپ کے اختیار میں ہیں کہ وہاں دو چیزیں ہیں، ایک توکل ہے اور دوسرا سبب بھی ہے۔ پہلی شکل میں سبب کا وجود نہیں تھا، اسباب کٹ چکے تھے، سارے اسباب ختم ہو چکے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل کے لیے صرف وہی راستہ آپ کے سامنے تھا۔ لیکن یہ دوسرا توکل ہے توکل اختیار، جس میں آپ کے پاس سبب بھی موجود ہے۔ اس میں سے تین قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے ان یکون السبب مامورا بہ، کہ جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ وہ سبب اختیار کریں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو جمع کریں، ایک توکل کو اور دوسرا سبب کو۔ آدمی بیمار ہے، اس کے لیے دوا ہے، آدمی بیماری میں شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور سبب اختیار کرے، دوائی کھائے، اور اس دوا میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کے انبیاء نے دوا استعمال کی ہے، تو آدمی دوا استعمال کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلی شکل ہے توکل اختیار کی، جس میں دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہے، اور آپ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے توکل، اور اسباب اختیار کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا الواجب
القیام بہما والجمع بہما بینہما، تو ضروری ہے کہ آپ توکل پر جمے رہیں اور ساتھ ساتھ سبب بھی اختیار کریں۔ ایک دوسری قسم جو توکل اختیار کی ہے، ان یکون السبب منہیا عنہ، جہاں آپ کو سبب اختیار کرنے سے منع کیا گیا تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ توکل سبب موجود ہے، سبب موجود ہے لیکن آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، جیسے ومباشرۃ الاسباب المحرمہ او المکروہہ او الموہومہ، اگر آپ ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں جس سے آپ کے توکل میں ضرب پڑتی ہے تو ایسے اسباب اختیار کرنے سے آپ کو منع کیا گیا، تو بہتر ہے کہ آپ توکل کر لیں اور ایسے اسباب کو چھوڑ دیں جن سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک تیسرا یہ بتایا گیا کہ وہاں سبب کو اختیار کرنا مباح ہے، تو آپ یہ غور کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ اگر سبب اختیار کرتے ہیں تو کیا آپ کا توکل کمزور پڑ جاتا ہے؟ اگر آپ کا توکل کمزور ہو جاتا ہے، آپ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، تو آپ ایسی صورت میں سبب کو چھوڑ دیں گے۔ اگر لگتا ہے کہ آپ کی اس توکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ ایسی صورت میں وہ سبب اختیار کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پہلے توکل کی دو قسمیں ہوئیں، ایک توکل اضطراری جہاں اسباب نہیں ہیں، آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، جہاں اسباب ہیں توکل کے ساتھ ساتھ اس کی 3 شکلیں بن جاتی ہیں، جس کی مختصر شرح میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان میں پختگی عطا فرمائے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔